السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے. ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. جی ہمارا جو سلسلہ ہے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا وہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 ہم نے لاسٹ کمپلیٹ کی تھی اور ہم نے 78 سے اسٹارٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں بتاتی چلوں جو ٹرانسلیشن کا طریقہ کار ہے میرا وہ سمپلیفائی کرنا، آسان الفاظ میں بیان کرنا. تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتی ہوں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتی ہوں، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ لائن کا، اور لاسٹ میں کوئی ایکسپلینیشن، کوئی پوائنٹ، کوئی حدیث کوٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ، تاکہ جو آیت کا جو مقصد ہے اور آیت جب نازل ہوئی اور تھوڑا سا کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے آیت کا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو ایک سمپل سا وے ہے آسان الفاظ میں سمجھانے کا. مقصد میں بتا چکی ہوں کہ اس طرح وہ لوگ جو انٹرنیشنلی ہیں اور دے ڈونٹ نو دا اسٹف ایٹسیکٹرا، تو اس کو سمپلیفائی اور سمپلسٹ انداز میں قرآن پاک کو سمجھانے کا یہ ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ سے اللہ کی ذات اپنی رحمت کے صدقے کمی بیشی معاف فرما دیں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، کیونکہ درس و تدریس اور تبلیغ کا کام جو ہے نا وہ نبیوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، تبلیغ کا کام جو ہے وہ نبیوں کا کام ہے، اور قرآن پاک سیکھنا سکھانا نبی کے وسلم کا ارشاد ہے، جس حدیث ہے جس کا مفہوم ہے تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے. اتنی بڑی دنیا اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے. اب اتنی بڑی دنیا کے اندر اتنے ممالک بنایا ہے، ان مختلف ممالک کے اندر ایک چھوٹا سا ملک اور ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے جگہ پہ بیٹھ کے میں اللہ تعالیٰ کے یہ جو سلسلہ ہے میری کوشش ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسپریڈ کر دے. جتنا میں اپنی طرف سے اس کو سمپلسٹ اور ایزیسٹ وے کر سکتی ہوں میں وہ کرتی ہوں. تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرمائے، اور بے شک اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، کمیاں بیشیاں بخشنے والی ہے. اللہ کی ذات رحم فرمانے والی ذات ہے اللہ کی، اور سمیع علیم ہے، سننے والی اور جاننے والی ہے. ہم نہ بھی کہیں تو بھی اللہ کی ذات کو پتہ ہے. اللہ کی ذات سمیع علیم ہے، اللہ کی ذات سننے والی ہے اور جاننے والی ہے. تو بس مقصد صرف اتنا سا ہی ہے کہ یہ پیغام قرآن پاک کا پیغام، اللہ کا پیغام جہاں تک بآسانی پہنچ سکے، اسپیشلی وہ خواتین جن کے لیے تھوڑا پرابلم ہے، جو جا نہیں سکتی، تو ان کے لیے بڑے آسان اور فہم الفاظ میں دنیا کے کسی بھی کارنر میں بیٹھی ہوئی ہیں جو بھی ہیں. تو یہ اصل ایک چھوٹا سا مقصد ہے. بس اس چینل کو بنانے کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اور قرآن پاک اور اس کا ترجمہ اور اس کو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنا، اور یہ بس چھوٹے چھوٹے پرپزز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور سب سننے والوں کا شکریہ، سب جتنے سامعین ہیں ان سب کا شکریہ جو سنتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں، کافی گفتگو ہو گئی ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، زوال آفتاب سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قائم کرو فجر کی نماز بھی. انا بے شک قرآن الفجر، نماز فجر کے وقت، کانا مشہودا، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اچھا اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ زوال الشمس سے لے کے رات کے اندھیرے تک صلاۃ قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. زوال الشمس رات کے اندھیرے تک سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں.
جبکہ قرآن الفجر میں فجر کی صلاۃ مراد ہے، کیونکہ صلاۃ فجر میں نسبتاً لمبی قراءت ہوتی ہے۔ اور مشہود کا مطلب ہے حاضر کیا گیا، مراد ہے کہ صلاۃ الفجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مشہود کا مطلب ہے حاضر کیا گیا، مراد ہے کہ صلاۃ فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ با جماعت اکیلے پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور صبح کی صلاۃ کے وقت رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ باجماعت نماز کا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو تہجد بھی، تہجد پڑھو، نافلاتن یہ زائد عبادت ہے، اللہ کا تمہارے لیے، آسا بعید نہیں، ایب آسا کا کہ اس کی برکت سے فائز کر دے تمہیں، رب کا تمہارا رب، مقام محمودہ مقام محمود پر۔ اور رات کو تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ طلوع فجر سے اور نصف شب کو ادا کی جانے والی نفل صلات کو تہجد کہتے ہیں، اور تہجد کی فضیلت کا اندازہ آپ اسی چیز سے لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں فرما دیا کہ آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ یہ ایکسٹرا نوافل ہیں، ایکسٹرا نماز ہے، زائد نماز ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلت ہے تہجد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں اللہ پاک اس کو فرض نہ کرتے، اتنی زیادہ تہجد کی فضیلت ہے بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے رات کے وقت، آدھی رات کے وقت آسمان پر پہلے آسمان پر اللہ پاک نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ تو اللہ پاک خود فرما رہے ہوتے ہیں آدھی رات کو، یہ وہ تہجد کے نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات خود پہلے آسمان پہ ہی ہوتی ہے۔ باقی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان سب میں تو جو مؤذن اذان دیتا ہے نا، مؤذن بلاتا ہے، مؤذن پکارتا ہے جو اذان دینے والا ہوتا ہے، اور جو تہجد کی صلاۃ ہے، تہجد کی نماز ہے، اس میں اللہ کی ذات خود پکارنے پہلے آسمان پہ اللہ کی ذات تشریف فرما ہوتی ہے، اللہ کی ذات تشریف لاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جنت میں ایک اچھا، اور آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، اس کا یہ مقصد ہے کہ جنت میں مقام محمود جو ہے وہ جنت میں ایک بلند مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں مراد لیا جائے تو معنی ایسی قدر و منزلت ہوگا کہ سب آپ کی تعریف کریں گے۔ تو یہ مقام محمود ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا وعدہ فرمایا، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے جنت کا۔ وَقُلْ رَبِّ اور دعا کروا میرے رب، ادخلنی لے جا تو مجھے، مدخلا صدق جہاں بھی لے جائے صدق کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِی اور نکال مجھے، مخرجی صدق جہاں سے بھی نکال لے سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ اور بنا دے تو مجھے، وَاجْعَلْ اور بنا دے تو لی میرے لیے، مِن لَدُنْکَ اپنی جانب خاص سے، سلطاناً کسی اقتدار کو، نصیرا میرا مددگار۔ اور دعا کیجئے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاتھ سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وَقُلْ اور اعلان کر دو، جاء الحق کہ حق آ گیا ہے، وزحق اور مٹ گیا ہے، زحق الباطل اور مٹ گیا ہے باطل، ان الباطل بے شک باطل تو کانا ہے ہی زہوقا مٹنے والا۔ اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور اب مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ ان سے بتوں کو ٹھونسا دیتے جاتے اور فرماتے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، یعنی کہ آپ فرماتے جاتے ہیں کہ کہیے حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ حق بات، اللہ کی ذات، اللہ کی بات حق ہے، اور حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق اور سچ ہے۔
اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، باطل جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے. باطل نے ہمیں ایک نہ ایک دن مٹ ہی جانا ہوتا ہے، اور حق بات، اللہ کی ذات، اللہ کی بات حق بات ہے، سچ بات ہے، اور اللہ کی ذات حق ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. جب کوئی بھی نہ تب بھی اللہ کی ذات تھی، اور جب سب کچھ ہے تب بھی اللہ کی ذات ہے، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تب بھی اللہ کی ذات ہی ہوگی. تو اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی ذات سچ ہے. وَنُنَزِّلَ اور نازل کر رہے ہیں ہم من القرآن، قرآن میں ما ہوا وہ کچھ جو شفا ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے، ولا یزید اور نہیں اضافہ کرتا یہ ظالمین ظالموں کے لیے الا خسارا سوائے خسارے کے. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظالم جو ہے وہ ان کے خسارے میں اضافہ ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ حق سے اور انکار کرتے ہیں، اور جو حق سے انکار کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وَإِذَا اور جب انعام سے نوازتے ہیں ہم علی الانسان انسان کو اعرض تو پیٹھ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ تو اور اینٹ جاتا ہے. وَإِذَا اور جب مسّہ پہنچتی ہے اسے، مسّہ الشر پہنچتی ہے اسے مصیبت، کانا تو ہو جاتا ہے یئوسا مایوس. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آ لیتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. جب انعام و کرام اللہ کی ذات نوازتی ہے تو انسان ناشکرا بن لیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کو انسان کو نوازنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وہ غرور میں اور فخر میں آ جاتا ہے، تو اس غرور میں آ جاتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اعلیٰ مقام دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. جو ذات اعلیٰ مقام دینے والی ہے وہ ذات وہ اعلیٰ مقام ختم بھی کر سکتی ہے. اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی تو گناہ ہے. اللہ سے نا امید، جگہ جگہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سے نا امید نہ کرے، مایوسی کفر ہے. قل ان سے کہہ دو کلن ہر ایک یا عمل کر رہا ہے الشاکلاتہ اپنے طریقے پہ، وربکم اب یہ تمہارا رب ہی ہے جو عالم پوری طرح جانتا ہے بمن کے کون ہوا اہدا ہدایت یافتہ ہے سبیلا راستے کے اعتبار سے. کہ یہ ہر کوئی اپنی ابتداد طبع کے مطابق عمل کرتا ہے، لہذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے اور کون زیادہ سیدھی راہ پر چل رہا ہے. تو جو بھی جس کو جتنی سمجھ میں آتا ہے وہ اس حساب سے عمل کرتا ہے. تو اللہ کی ذات جانتی ہے کون صراط مستقیم پہ اور کون نہیں. جو جس کا جس حساب سے سوچ ہے وہ اس حساب سے طریقہ کار پہ عمل کر رہا ہے. حالانکہ اور جو طریقہ کار ہے اور جو عمل کرنے کی جو چیز ہے جو صراط مستقیم ہے وہ اللہ کا راستہ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، قرآن پاک ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَسْأَلُونَكَ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے عن الروح روح کے بارے میں، قُلِ الروح کہو کہ روح آتی ہے من امر ربی اپنے رب کے حکم سے، وَمَا أُوتِيتُم اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں من العلم علم إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا سا. لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہیے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اچھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں جا رہا تھا اور وہ اپنی سواری میں ٹیک لگائے ہوئے تھے. چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا، کسی نے کہا کہ اس سے کچھ پوچھو. کہنے لگے روح کے متعلق ہمیں بتلائیے. آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، پھر آپ نے سر اٹھایا. مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ پہ وحی ہو رہی ہے. جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی. یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے اسے روح انسان جسم میں جان مراد لی ہے. بعض دوسرے مفسرین نے روح سے مراد وہی الہی مراد لی ہے یا جبرائیل امین مراد لی ہیں. قرآن میں جان کے لیے عموماً نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ وہی اور جبرائیل کے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو
کو سیاق قرآن سے روح سے مراد وحی الہی یا جبرائیل امین معلوم ہوتا ہے. والا ان کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوتی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے. نبی کریم اللہ پاک کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، جسے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت جبرائیل امین کو امین کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ پاک کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے. ولا ان اور اگر چاہیں شئنا اور اگر چاہیں ہم لا نذهبن تو چھین لے جائیں بالذی وہ سب جو اوحینا وحی کیا ہے ہم نے الیک تمہاری طرف ثم پھر لا تجدون پاؤ گے تم لکا اپنے لیے بھی اس سلسلے میں علینا ہمارے مقابل وکیلا کوئی حمایتی. اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے اگر ہم چاہتے تو اسے لے جائیں پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہ ملے گا. الا رحمتن مگر جو حاصل ہے تمہیں یہ رحمت ہے میرے ربی کا تمہارے رب کی ان فضلہ یقیناً اس کا فضل ہے ان فضلہ کانا یقیناً اس کا فضل ہے علی کا کبیرہ تم پر بہت زیادہ. یہ کہ آپ کا رب بھی مہربانی فرما دے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. کل لائنی ان سے کہہ دیجئے اگر کہیں نستمعتی مل کر کوشش کریں تمام تل انس والجن جن و انس علی ان اس بات کی کہ ان یاتو کہ لے آئیں بمثلی کوئی چیز مانند ھذا القرآن اس قرآن کے لا یتونا تو نہ لا سکیں گے وہ بمثل ہی اس کی مثل ولو کانا اگر سے ہو جائیں بعضهم لبعض وہ سب ایک دوسرے کے ظہیرہ مددگار. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لاؤ تو نہ لا سکو گے خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. قرآن خود سب معجزوں سے بڑا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اٹس مائیکل آف مائیکلز اور یہ خالق کائنات کا کلام ہے. یہاں موقع کی مناسبت سے قرآن کے چند خواص کا ذکر کیا جا رہا ہے. عربی زبان کی حفاظت قرآن نے نہ صرف اپنے الفاظ کی حفاظت کی ہے بلکہ عربی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ ایک مردہ زبان کی شکل نہ اختیار کرے. قرآن سائنسی حقائق کی مخالفت نہیں کرتا. دنیا اور آخرت کے حصول کے لیے توازن کا درس نہ تو انسان کو بالکل صوفی اور تارک دنیا بنا دیتا ہے اور نہ ہی بالکل دنیا دار. گزشتہ کی غیبی خبریں دینا جیسے قرآن نے صدیوں بعد حضرت یوسف کا قصہ انتہائی تفصیل سے بیان کیا. شفا نیکسٹ چیز قرآن نقصان دہ چیزوں سے منع کرتا ہے اور فائدہ مند اشیاء کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جیسے شہد میں شفا کی خاصیت بتائی گئی ہے اور خود قرآن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. شفاعت قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہوگا. پاک صاف کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایک اس کی یہ بھی کوالٹی ہے قرآن پاک کی خاصیتوں میں سے خاصیتیں ہم بیان کر رہے ہیں خصوصیات قرآن پاک کی بیان کر رہے ہیں. تو پاک صاف کے علاوہ اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے. قرآن کی لکھائی بھی متواتر ہے. مثلا سورۃ بقرہ میں لفظ ابراہیم کے بغیر ہے، ابراہیم چھوٹی کے بغیر ہے، جبکہ بقیہ قرآن میں ابراہیم ہے. انسان اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک میری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے قرآن پاک میں. تو یہ قرآن پاک کی کچھ خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور یقیناً طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے للناس انسانوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کا مضمون فَأَبَى لیکن انکار کر دیا اکثر الناس ماننے سے اکثر انسانوں نے الا کفورا اور نہ رہے مگر کافر بن کر. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کا مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا پس کفر کرتے چلے گئے.
تو اللہ پاک نے اس کے اندر ہر طرح کی چیز کو مثالوں سے بیان کیا ہے. ہم نے مختلف جو صورتوں کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے تو اللہ پاک نے ہر چیز کو زندگی کے ہر مضمون کو اس میں کھول کھول کے بیان کیا, مثالوں سے بیان کیا ہے اللہ پاک نے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے, رشتہ داروں کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے چاہیے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں, یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے, نماز ادا کرنی چاہیے, صلوات قائم کرنی چاہیے, زکوٰۃ دینی چاہیے, اللہ کا ذکر ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جس طرح قرآن دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے, اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اور جو مومنین ہیں وہ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عام فہم الفاظ میں اس کو مثالوں کے ساتھ مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے ہر چیز کو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے ہیں اس کے اندر. وقالوا, اور انہوں نے کہا لن نؤمنوا کہ ہرگز نہیں مانیں گے, لن نؤمنا کہ ہرگز نہیں مانیں گے ہم لکا تمہاری بات, حتی تفجرا جب تک کہ نہ پھاڑ بہو تم لنا ہمارے لیے من الارض ینبوعا زمین سے کوئی چشمہ. اور کہنے لگے کہ ہم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں. یہ لے مکسوز جو کفار مکہ کے جو مشرکین کے ہوتے ہیں ہمیشہ سے. او تکونا یا نہ ہو لک جنت تمہارے باغ, تمہارے پاس ایک باغ من النخیل کھجوروں کا وعناب اور انگوروں کا, فتفجرا اور روا کر دو تم فتفجر الانہار اور روا کر دو تم نہریں خلالہا ان کے اندر تفجیرا بہترین طریقے سے. یا آپ کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں. او تسقط السماء یا نہ گرا دو تم آسمان کو, کما جیسا کہ زعمتا تمہارا دعویٰ ہے, علینا ہمارے اوپر, کسافن ٹکڑے ٹکڑے کر کے, او تأتیا یا نہ لے آؤ تم باللہ اللہ والملائکۃ قبیلا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دیں جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں, یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. تو یہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے, جیسے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جس کا مفہوم آیت کا, کہ اللہ پاک فرمایا تھا کہ اگر میں زمین کے اوپر, اگر میں آسمان کے اوپر ایک سیڑھی لگا دوں, سیڑھی بنا دوں, اور یہ آسمان کے اوپر پہنچنے بھی لگ جائیں, یہ مشرکین جو پہنچنے بھی لگ جائیں, آسمان کے اوپر چلنا بھی شروع کر دیں, چڑھ بھی جائیں آسمان کے اوپر, اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں جنت کا دروازہ بھی کھول دوں, آسمان کا ایک دروازہ کھول دوں اور سیڑھی لگا دوں, یہ دروازے تک پہنچنے بھی لگ جائیں, تو بھی پھر یہ کہیں گے کہ ہم پہ تو سحر کیا گیا, ہم پہ تو جادو کیا گیا. مطلب جس سے ذکر جو سمن بکمن امیون ہے انہوں نے تب بھی نہیں مانا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کھجوروں کے باغ ہو یا انگوروں کے باغ ہو یا آپ کوئی نہریں روا کر دیں تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. یا اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب ہمیں لا کے دکھاؤ, یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ. تو یہ مشرکین مکہ کی جو ڈیمانڈ تھی, اور جس نے نہیں ایمان لانا تو وہ ایمان نہیں لے کے آتا. او یکونا یا جب تک نہ ہو لگا تمہارے لیے بیتن گھر من زخرف سونے کا, او ترقا یا نہ چڑھ جاؤ تم فی السماء آسمان پر, ولن نؤمنا اور ہرگز نہیں یقین کریں گے ہم لرقی کا تمہارے چڑھنے کا بھی, حتی جب تک کہ نہ تنزلا اتارو تم علینا ہم پر, کتابن ایک تحریر نقرأ جسے ہم خود پڑھیں. قل کہہ دیجئے سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب, قل سبحان ربی کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب, حل کنتا نہیں ہوں میں الا مگر بشرا رسولا ایک آدمی اللہ کا پیغام پہنچانے والا. یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو, یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب اتار لائیں جس کو ہم پڑھ لیں. کہیے پاک ہے میرا رب, میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا.
مشرکین مکہ آپ سے اکثر و بیشتر جو معجزات یا آیات طلب کرتے رہتے ہیں انہیں یہاں یکجا کر کے بیان کر دیا گیا ہے. وہ یہ معجزات اس لیے تو طلب نہیں کرتے تھے کہ انہیں حق کی پہچاننے میں کوئی دقت ہو رہی تھی, وہ اپنے شکوک کو رفع کرنا چاہتے تھے, بلکہ وہ حق کی اس دعوت سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے اعتراضات جھڑتے رہتے یا بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے. اگر انہیں نشانی ہی چاہیے ہوتی تو یہ قرآن کم نشانی ہے جس کی ایک آیت بنانے سے سب کے سب مل کر بھی قاصر رہے, یا بیت المقدس کے بارے میں تمام سوالات کے درست جواب دینا کوئی کم نشانی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب اعتراض کا ایک جامع جواب دے دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں نے کب خدائی اختیارات رکھنے کا دعویٰ کیا تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے ایک بندے ہی ہیں نا صرف. وما منع اور وما منع الناس اور نہیں منع کیا لوگوں کو وما منع اور نہیں منع کیا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے اذا جاءہم جب بھی آئی ان کے پاس ہم الہدا ہدایت الا مگر او ان قالوا ان کے اسی قول نے کہا ابعث کیا بھیجا ہے ابعث اللہ نے کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر رسولا آدمی کو رسول بنا کر. اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ انہوں نے بھی وہی بہانہ تراشا کہ یہ نبی صاحب تو تمہارے جیسے بشر ہی ہیں, جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ بھی کھاتے ہیں, جیسے تم پیتے ہو ویسے یہ بھی پیتے ہیں. آج کل مسلمانوں کا ایک گروہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے, چونکہ نبی انہی میں سے ایک فرد ہوتا ہے جن میں وہ معبوس ہوتا ہے, جنہیں وہ دن رات دیکھتے ہیں, لہٰذا بشریت کا انکار تو نہیں کر سکتے مگر نبوت کا انکار کر دیتے ہیں. دو حاضر کے لوگ نبی ہونے کا انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنے کے بعد وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے, مگر آپ کے بشریت کا انکار کر دیتے ہیں. نتیجے کے اعتبار سے یہ ایک ہی بات ہے کہ نبی کی اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر, انہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے. کل کہہ دیجئے لو کانا اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکاتن فرشتے یمشون چل پھرے ہوتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ لا نزلنا تو ضرور نازل کرتے ہم علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملکن رسولا فرشتوں کو رسول بنا کر. کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے. کل کافا ان سے کہیے کافی ہے باللہ شہیدم اللہ گواہی کے لیے بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان انہو یقیناً وہ کانا ہے بعبادی اپنے بندوں کے بارے میں خبیرم بصیرہ پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا. کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے, وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جسے ہدایت دے اللہ فَهُوَ الْمُهْتَدِي سو وہی ہے ہدایت پانے والا. وَمَن اور جسے یُضْلِل وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ تو ہرگز نہ پاؤ گے تم لَهُم ایسے لوگوں کے لیے اولیاء کوئی مددگار من دون اللہ کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ اور گھیر کر لے آئیں گے ہم انہیں یوم القیامت یوم قیامت میں عَلَى وُجُوهِهِمْ اوندھے منہ اُمْیًا اندھے و بکمن گونگے وسمن اور بہرے مأوہم اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کلما جب خابت وہ مانت پڑنے لگے گا زدناہم سعیرا تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندے منہ اندھے گونگے اور بہرے بن کے اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اور بھڑکا دیں گے. اچھا, اوندے منہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی کیا کافر کو سر کے بل چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے دنیا میں ٹانگوں پہ چلایا وہ اس پر قادر نہیں کہ یوم قیامت اس کے سر کے بل چلا دے.
اچھا، یوم قیامت قانون جزا و سزا میں اعمال اور انسان کی جزا میں مماثلت پائی جاتی ہے. جیسے کوئی شخص دنیا میں اللہ کو بلا رہا تو یوم قیامت اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں بلا دیں گے. جس نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھیں بند کر لی، یوم قیامت اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت عطا فرمائے. ذالک، یہ ہے جزاؤہم، سزا ان کی، بانہم، اس بنا پر کہ انہوں نے کفروا، کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، وقالوا، اور کہا تھا کہ اذا، جب، کننا، ہو جائیں گے ہم، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور خاک، آئنا، کیا واقعی ہم، لمبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقن جدیدہ، نئے سرے سے. یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اصلاً پیدا کیا جائیں گے، دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے. اولم یرو، کیا کبھی نہیں غور کیا انہوں نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ سی، جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، قادرون، وہ قادر ہے، اعلیٰ، اس پر بھی، اس پر بھی کہ یخلق، پیدا فرمائے، مثلہم، ان کی مثل، دوبارہ، وجعل، لیکن مقرر کر رکھی ہے اس نے، لہم، ان کے لیے، اجلاً، ایک مدت، لا ریب فی، کوئی شک نہیں کہ جس کے آنے میں، فآبا، مگر انکار کر دیا ہے، فآبا الظالمون، مگر انکار کر دیا ہے ظالموں نے، الا کفورا، کہ نہ رہیں گے وہ بغیر کافر ہوئے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے. اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں شک نہیں، مگر ظالم ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کیے جاتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ بات اس انداز میں بیان فرمائے کہ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے، یا آسمان کو جسے اس نے بنایا، جسے اللہ کی ذات نے بنایا. قل لو، ان سے کہہ دیجئے کہ قل لو انتم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم تملکون، مالک ہوتے ہو، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن، تو پھر لا انسکتم، ضرور روک لیتے تم انہیں، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے، وکان الانسان، اور انسان تو ہے ہی، قطورا، بڑا تنگ دل. کہیے کہ اگر میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے، اور انسان تو بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے. انسانی طبیعت کی عکاسی بہت ہی پیارے انداز میں کی گئی ہے. تصور کریں کہ اگر ہوا کا کنٹرول کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا کا کیا حشر ہوتا. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے تو تم خرچ کرنے سے اس کو اتنا ڈرتے. تو انسان تو بڑا تنگ دل ہے. آپ دیکھیں یہ دنیا ہے جس طرح سے الحمدللہ، شکر اللہ کا، سارا دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ دنیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر رحمت کے خزانے، اگر صرف ہوا کا ہی کنٹرول انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو اس پہ بھی ٹیکس لگ جاتا سانس لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، بات اس طرح کرنی نہیں چاہیے. لیکن بات یہ کہ اگر ہوا کا کنٹرول، پانی کا کنٹرول، ان سب چیزوں کا کنٹرول اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا نا تو اس پہ بھی ٹیکس لگے. انہوں نے آکسیجن میں بھی ٹیکس لگا تھا کہ جی آپ کو اتنی آکسیجن ملے گی، اتنی آپ کے لیے ضروری ہے، اتنی ضروری نہیں ہے. کیونکہ ان کو یہ ڈالنا تھا نہیں جی یہ تو خزانہ جو آکسیجن کا، یہ ہوا کا جو خزانہ ہے، یہ تو ہوا تو ختم ہو جائے گی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ پانی کی ذات، یہ مطلب کچھ لوگ پریڈکشن کرتے ہیں کہ پانی پاپولیشن کے انکریز ہونے سے، آبادی کے بڑھنے سے وسائل میں کمی ہو رہی ہے. تو ہم نے خود قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ آبادی کے بڑھنے سے وسائل میں کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مزید اللہ تعالیٰ اپارچونیٹیز، مزید اللہ تعالیٰ وسائل بڑھا دیتے ہیں. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو پانی کے بھی جو ذخائر ہیں وہ کم نہیں ہوئے. اتنے 100 سال سے پانی چلے، وہ اللہ کی ذات چلا رہی ہے، اللہ کی ذات چلانے والی ہے. تو یہ سب نظام کائنات چلانے کی ذات اللہ کی ذات ہے. اس میں آپ کا میرا کسی کا کنٹرول نہیں. انسان تو بڑا تنگ دل ہے، بڑا کنجوس قسم کا پیدا ہوا ہے. یہ جو اناج ہے، یہ جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں، ان کے اندر بھی جو کیڑے مکوڑے نہ پیدا ہوتے تو انسان اس کو بھی ریزرو کر لیتا، اس کو بھی بلیک میں سیل کرتا. جیسے ہم بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. پیٹرول کی فلکچویشن آتی ہے پیٹرول کی پرائزز میں، اسپیشلی جب انکریز ہونی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری طرف اس کو وہ ریزرو کر لیتے ہیں. تو یہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ان سب چیزوں سے امیر ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات، اس سے بڑی بات ذات بیٹھی ہے. اللہ کی ذات کے پاس وہ خزانے ہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس اولادوں کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس رزق کے خزانے ہیں. سارے خزانے اللہ کی ذات کے پاس ہے. اس میں آپ کا میرا کسی کا کوئی کمال نہیں. انسان کے آدمی شکر اللہ نے اپنے کوئی کسی خزانے کی کوئی کنجی اللہ نے ہمارے پاس نہیں رکھی ہوئی.
تو اللہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے انسان کی نیچر بھی اس میں ایکسپلور کر دی, بڑے عام فہم انداز میں بتا دے کہ انسان کا دل بڑا تنگ ہے, بڑا وہ کنجوس قسم کا واقعہ ہے, اس کو ہر چیز سے ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ختم ہو جائے گی, حالانکہ یہ سب چیزیں وہ کرنے کی ذات اور سب کی چیزیں دینے کی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے سننے والوں کو ہم سب کو اللہ پاک فہم الدین اور فہم القرآن عطا فرمائے, اور جتنا کچھ پڑھا ہے اس میں کچھ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کا خیر کو, جس کو ہم نے ایک چھوٹا سا سلسلہ بنایا ہے کہ جس چیز تک یہ پیغام پہنچ جائے, اللہ کی ذات کا قرآن پاک کی بڑی سمپل فہم انداز میں ٹرانسلیشن ہے, تو یہ پہنچ جائے. باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا دعا بٹی کو, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.